آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص دیہات سے آتا تھا، وہاں سے آ کر شہر میں دیسی گھی فروخت کرتا تھا۔ اس ٹائم ترازو پورے نہیں ہوتے تھے، اگر ترازو ہوتا تھا تو اس کا تول نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص کیا کرتا، وہ آ کر اپنا دیسی گھی ایک دکان والے کو دیتا، وہاں سے وہ کوئی دالیں وغیرہ اور وہاں سے کوئی اشیاء خریدتا اور گھر میں جا کر اپنے گھر کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا۔ اب اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈیلی جو گھی لا رہا ہوں وہ 1 کلو لاتا تھا۔ جس دکان والے کے پاس وہ جا کر سیل کیا کرتا تھا، ایک دن اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار میں چیک کروں کہ یہ مجھے 1 کلو کے بدلے 1 کلو کا سامان لے کر جا رہا ہے، کیا یہ جو لا رہا ہے گھی میرے لیے یہ 1 کلو پورا ہے؟ اس نے ایک پیکٹ اٹھایا اور اس کے پاس ڈیجیٹل کانٹا موجود تھا، جس کے اوپر ڈیجیٹل ترازو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر اس نے ماپا۔ جیسے ہی اس نے اس کو ماپا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ 900 گرام۔ اس نے ایک پیکٹ ہٹایا کہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، پھر دوسرا رکھا وہ بھی 900 گرام، تیسرا رکھا وہ بھی 900 گرام، چوتھا رکھا وہ بھی 900 گرام، یا ایون کہ جتنے بھی وہ دیسی گھی کے پیکٹ لایا تھا وہ سب 900 گرام تھے۔ وہ آگ بگول ہو گیا شخص۔ اس نے کہا کہ اگلی بار یہ گاؤں سے جب آئے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد دوستو وہ آیا اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ پنجہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہاتھ پنجہ کرنا اس نے شروع کر دیا، اس نے اسے کہا کہ بھائی مجھے اتنا بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے دھوکہ دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا دیا ہوا جو مجھے گھی آپ نے دیا ہے وہ سب میں نے ناپا ہے، وہ سب کم ہے، وہ 900 گرام ہے، کلو پورا نہیں، جبکہ آپ مجھ سے کلو کے بدلے کلو کے پیکٹ دالوں کے لے کر جاتے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں ایک غریب بستی سے آتا ہوں، میرے پاس ترازو ہے لیکن اس کے اوپر تول رکھنے والے وہ نہیں ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، جو آپ مجھے 1 کلو دال کا پیکٹ دیتے تھے میں ایک سائڈ پہ وہ رکھتا تھا، دوسری سائڈ پہ گھی ڈالتا تھا، اس کو برابر کر کے میں لے آتا تھا۔ اب اس کو یہ بات بتائی، اس نے ماتھا پیٹا اور وہ بیٹھ گیا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ دھوکہ لوٹ کر ضرور ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ لوٹ کر پلٹ کر ہمارے پاس اس دنیا میں آ رہا ہے، تو سوچیں اگر دنیا میں ہمارے اوپر یہ بدلے واپس لوٹ کر آ رہے ہیں تو پھر آخرت میں ہمارا ساتھ کیا ہوگا؟ تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ایک ریڈی والا وہ فروٹ کسٹمر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فروٹ ڈالیں، وہ ڈال کر وہ کیا کرتا ہے ناپنے کے بہانے دوسرا شاپر نیچے سے اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے۔ یہ دھوکہ کر رہے ہو۔ پھر آپ اپنے بچوں کو جب اسپتالوں میں پہنچاتے ہو، اسپتالوں میں جب بھاگتے ہو، روتے ہو، پھر گڑ گڑاتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک دعائیں قبول نہیں کرتے، ہمارے اوپر حکمران ایسے کیوں مسلط ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، حکمران خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔